میری بات سنو, میں نے اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دینی آدمی نہیں تھا, میں اس راستے پہ ہمیشہ نہیں تھا. میری ماں, خاص طور پہ میرا باپ بھی, لیکن میری ماں سارا بچپن سے مجھے کہتی تھی کہ سونے سے پہلے کہ اللہ سے دعا کرو سیدھے راستے پہ لگائے. اب ہم سنیں میری بات, اب سنیں اب میں جیسے بڑا ہوا تو ہم فلمیں دیکھتے تھے, فلموں کے اندر ہیروز ہوتے تھے, ہمارے سپورٹ سٹار ہوتے تھے, وہ ہمارے ہیروز ہوتے تھے. تو والدہ کہہ رہی تھی اللہ کا سیدھے راستے پہ لگا, اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ دوسرے راستے پہ لگے ہوئے تھے. یہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. ایک بڑا راستہ لگتا ہے جی زبردست ہے, وہ دور سے فلموں سے لگتا ہے کہ وہ یہ تو بڑی زبردست زندگی ہے. تو یہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ, جو ایک انگریزی میں ہے تو جو ساری چیزیں چمکتی ہیں وہ سونا نہیں ہوتی. جو آپ کو یہ مراج لگتا ہے کہ وہ بڑا زبردست زندگی ہے, اور میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے, تو میں اگر آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں جس نے ہر قسم کی زندگی کے پہ دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں, جو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا, دیکھیں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, ماں باپ فرشتے نہیں ہوتے, لیکن ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم وہ بتائیں جو انہوں نے غلطیاں کی وہ نہ کریں, کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپنی غلطیاں, یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے, ہماری غلطیوں سے ہم بچوں کو بتا سکیں کہ اس راستے پہ نہ جاؤ. تو میں اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو راستے, جو راستہ ہم چاہتے ہیں, جو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اس راستے پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں, وہ راستہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس کے لیے آپ سب کو ان کی زندگی ضرور پڑھنا چاہیے. ان کی زندگی کیا تھی, یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی زندگی سے, جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلا کہ زندگی کیا تھی. اور جب آپ اس زندگی کے اوپر اپنے کردار کو اس طرف لے کے جائیں گے, آپ خود ہی اوپر جانا شروع ہو جائیں گے معاشرے میں, آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ آزاد ہو جائیں گے. اور میں ابھی آپ کو آزادی کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. یہ بچوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں آزادی. آزادی ہے کیا؟ آزادی وہ چیز ہے جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی. اصل آزادی کیسے آتی ہے؟ جب انسان اندرونی طور پہ آزاد ہو اور معاشرہ اس کو آزاد کرے. اندرونی طور پہ انسان کیسے آزاد ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, آپ اس دن ایک غیرت مند بن جاتے ہیں. انسان لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے. آپ جب کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کیونکہ آپ ذلت فیل کرتے ہیں. انسان آسان راستہ نہیں لیتا, چوری نہیں کرتا, رشوت نہیں لیتا, کیونکہ وہ ذلیل ہو جاتا پکڑا جائے. انسان اپنی غیرت کو بچانے کے لیے بڑا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے, مشکل راستہ لیتا ہے. جو دو راستے آپ مانگتے ہیں, نبی کا راستہ آسان نہیں ہے, مشکل راستہ ہے. ان کی زندگی دیکھیں, جدوجہد کا راستہ تھا. اللہ کے حبیب کو 13 سال مشکل ترین وقت مکہ میں گزارا, ہر قسم کی مشکلیں اٹھانی پڑی. پھر جب مدینہ گئے پھر 5 سال مزید اور مشکلیں. جب ریاست سنبھالی تو بڑا مشکل وقت تھا. جنگ خندق, جنگ احد, امت خطرے میں تھی, آسان نہیں تھا. لیکن اللہ نے جب ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہ وہ مشکلیں ان کو اتنی پڑی کہ آسان ہوتی گئی, وہ طاقتور ہوتے گئے, ذہنی طور پہ اور مضبوط ہوتے گئے. یہ ایسے, اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کیا بنایا. آپ جب ایک ویٹ اٹھاتے ہیں, ایک ویٹ اٹھاتے ہیں تو شروع میں وہ بڑا بھاری لگتا ہے.
آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ اور باہری ویٹ اٹھاتے ہیں، آپ کا بازو اور تکڑا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم تکڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ذہن ہے، جب ایک چیلنج لیتے ہیں، مشکل وقت سے گزرتے ہیں، آپ کو وہ اگلے مشکل وقت کی تیاری کروا دیتا ہے۔ جب میں کھلاڑی تھا تو میں جب سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، جب میں محنت کرتا تھا میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ آج میں نے اتنی محنت کی، میں اتنی نہیں کر سکوں گا، لیکن اگلی بار اب اس سے زیادہ کر لیتے تھے، پھر اس سے زیادہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ کو انسان نے ایسا بنایا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مطلب کہ جب آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتا نہیں ہے انسان، اس کے بعد پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے، پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے۔ اس لیے اس طرح انسان بڑا انسان بنتا جاتا ہے۔ تو جو پہلی آزادی اندر سے لا الہ الا اللہ، دوسری آزادی معاشرہ آپ کو آزاد کرتا ہے انصاف دے کے۔ جب معاشرہ ایک ملک میں عدل اور انصاف قائم کرتا ہے تو کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا، جسٹس، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو وہ انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا، جو آج پاکستان میں ہے۔ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق ہی انہوں نے کہا ہوگا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جب ظلم کا نظام ہوتا ہے، جب انصاف نہیں ہوتا تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا۔ آج مغربی ملک کیوں آپ کے لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں ویزا لے کے وہاں جانے کے لیے، یا بریل سے کتنے لوگ میں نے باہر کوئی ملیشیا کوئی کہیں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام بہتر ہے، وسائل پاکستان میں زیادہ ہے، نظام ان کا بہتر ہے، کیونکہ انصاف ہے۔ اور جتنا جتنا انصاف کا نظام ملک میں بہتر ہوتا جاتا ہے اتنے ہی لوگ آزاد ہوتے جاتے ہیں، اتنی خوشحالی آتی ہے۔ میں یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کا نمبر انصاف کے دنیا کے نظام میں 140 ملکوں میں 129 ہے، 129 ہے ہمارا، یعنی یہ انصاف نہیں ہے۔ اور جو مغربی ممالک ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ ہے، ڈنمارک نمبر 1 پہ ہے، وہ خوشحالی ہے وہاں، کیونکہ انصاف ہے، خوشحال ہے۔ تو ہماری جو جنگ ہو رہی ہے یہ معاشرے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے،